الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيلا علي هيلا هيلا هيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے مقام تبوک. اس کا پس منظر کیا ہے اور تاریخی اعتبار سے اس کی جو حقیقت ہے اور اس کا جو مختصر تعارف ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ جنگ اور یہ غزوہ تبوک 632 عیسوی بمطابق 9 ہجری کو واقع ہوئی. اس میں ہارا تاریخ کے اعتبار سے مختلف مورخین نے اختلاف کیا ہے. بہرحال جو تحقیق اور جو تاریخی پس منظر میں جو کچھ بیان کریں گے ان کے حوالہ جات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے. مقام تبوک جو ہے وہ جو واقع ہے شمال کی جانب اور خیبر اور تیماء کے راستے سے 780 کلومیٹر شمال کی جانب ہے. اور اس کا نتیجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رومیوں کا شام کی جانب فرار اور شام کی حدود میں رومیوں کی وسیع نقل و حرکت جس کا تدارک کرنے کے لیے رسول خدا نے تبوک کی طرف عزیمت فرمائی. ملک جو تھا وہ حجاز تھا. فریقین 2 تھے، سپاہ اسلام اور سلطنت روم اور قائدین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلطنت روم کا جو بادشاہ تھا جن کے درمیان اس کو شروع کیا گیا. اور ہم اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جو معلومات ہیں اور جو تاریخی پس منظر میں اس کی حقیقت ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ ضرور بتانا چاہیں گے. تو ناظرین محترم، متن حدیث یہ ہے کہ حدیث منزلت ہے یہ جو کہ مقام تبوک اور غزوہ تبوک کے وقت جو ہے احادیث نبوی میں اور سنی علماء کے ہاں بھی تسلیم شدہ حدیث. اور اس حدیث میں رسول اللہ کی نسبت امیر المومنین کی منزلت اور دیگر اصحاب پر آپ کی برتری اور فوقیت ظاہر کی گئی ہے. اور شیعہ علماء کی نظر میں یہ احادیث متواترہ میں سے ہے اور رسول اللہ کی جانشینی کے لیے آپ کی اہل بیت اور حقانیت کی دلیل ہے. یہ حدیث بارہا اور مختلف مناسبتوں سے مختلف مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. اور ان مواقع اور مناسبتوں میں اہم ترین وہ موقع تھا جب آپ جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے. مشہور ترین نقل حدیث کچھ یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے مخاطب ہو کر فرمایا انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ٹھیک ہے جی. اور یہ حدیث کے عنوان میں اور اس کے متن میں مورخین نے مولا علی علیہ السلام کی جانشینی کو جو ہے وہ قبول کیا ہے. غزوہ تبوک قرآنی آیات میں قرآن کی سورہ توبہ کی متعدد آیات جنگ تبوک کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور ان میں جنگ کی دشواریاں، بعض مسلمانوں کی کاہلیاں اور منافقین کی خلاف ورزیاں بیان ہوئی ہیں. جنگ میں شرکت کرنے کا فرمان، پیچھے رہو گے تو خدا کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گے. اور جو آیہ قرآن ہے جس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان لانے والو تمہیں کیا ہے جب کہا جاتا ہے کہ تم سے اللہ کی راہ میں باہر نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین گیر ہو جاتے ہو. کیا تم آخرت کے بدلے اس دینوی زندگی پر راضی ہو؟ تو نہیں ہے. اس دینوی زندگی کا سر و سامان آخرت کے مقابلے میں مگر بہت کم ہے. اگر تم باہر نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب کے ساتھ سزا دے گا اور تمہارے بدلے کسی دوسرے گروہ کو کھڑا کر دے گا اور تم انہیں کچھ نقصان نہ پہنچاؤ گے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور اسے سابقہ آیات میں بھی جہاد میں شرکت کے سلسلے میں بعض مسلمانوں کی کاہلی کی وجہ سے ان کی کارکردگی پر شدید تنقید اور ان پر عذاب کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ ہلکے پھلکے یا بوجھل جس صورت میں بھی ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اصرار کیا گیا ہے. اور منافقین کی جو شادمانیاں ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ پیغمبر خدا کو پیچھے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہوں نے ناپسند کیا
کہ وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور کہا کہ گرمی میں سفر نہ کرو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ زیادہ گرم ہے۔ کاش وہ سمجھ سے کام لیں تو انہیں ہنسنا کم چاہیے اور انہیں رونا زیادہ چاہیے، سزا میں اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور معذور رکھنے والوں کے لیے بھی قرآن کی جو ہے وہ کافی آیات ہیں جسے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جنگ تبوک کے مجاہدین کی کافی تعریف کی، جس میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ نے رحمت کی نظر ڈالی پیغمبر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے سختی کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ کے دلوں میں کجی آ جائے، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت ڈالی، یقیناً وہ ان کے ساتھ شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ اور اس کے علاوہ منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ جو ہے تبوک سے واپسی کے دوران عقبہ کے مقام پر بعض منافقین نے رسول خدا پر قاتلانہ حملہ کرنے کی سازش بنائی، لیکن خداوند متعال نے اپنے حبیب کو سازش سے آگاہ کیا اور آپ نے حذیفہ اور عمار کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے تاکہ گھاٹی سے گزر جائیں۔ نقاب پوش منافقین نے آپ کی اونٹنی کو ہنکانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عمار بن یاسر آپ کی اونٹنی کے باغ پکڑے ہوئے تھے اور حذیفہ پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ چلتے چلتے منافقین کے ایک گروہ نے آپ کو گھیر لیا، آپ نے انہیں ڈانٹا۔ حذیفہ نے رسول اللہ کے حکم پر ان کو اپنے ڈنڈے سے ان کی سواریوں کا منہ موڑ دیا اور فرار ہو کر لشکر میں بکھر گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ آور منافقین کے نام حذیفہ اور عمار کے لیے فاش کر دیے تھے اور انہیں امانت داری کا حکم دیتے ہوئے انہیں خفیہ رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اور یہاں پر یہ جو حوالہ جات ہیں جہاں میں آپ دیکھ سورہ توبہ آیت نمبر 39 38 اور سورہ توبہ آیت 41، سورہ توبہ آیت نمبر 82 81 جو ہے اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور ان کی تفاسیر میں بھی آپ جا کے جو ہے وہ ان مآخذ کو جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اور جہاں پر کچھ کتب ہیں وہ بھی میں درمیان میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جنگ تبوک کے بارے میں ہم آپ کو جو مختصر تعارف ہے وہ ہم ضرور بیان کریں گے۔ ابن تیمیہ کا ماخذ لیا گیا اور احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحرانی منہاج السنہ النبوہ، اور اس کے بعد جو ہے ابو عبداللہ بن محمد بن سعد بن منبع البصری البغدادی المتوفى 230 الطبقات الکبریٰ المحقق احسان عباس، یہ جو حوالہ جات ہیں آپ کو جو پیش کی ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ جو رجوع کر سکتے ہیں ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 24 اور 25 میں، اور ابن حنبل مسند میں بھی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 390 اور 351، اس میں بھی آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تاریخ اسلام میں از منظر قرآن جنگ تبوک صفحہ نمبر 228 اور اس کے بعد کے صفحات میں بھی ان مآخذ کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے حقائق جو بحوالہ وہاں آپ کو مل سکتے ہیں، اور باقی تاریخی جو کتابات ہیں وہاں پر بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور تبرسی میں بھی آپ ان کا جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں تک شیئر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا جو سبب ہے، ابتدائی جو سیرت نگار ہیں یا مورخین ہیں اور ان کی باقی ماندہ کاوشوں میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں روایات نقل ہوئی ہیں، تاہم ان روایات کے درمیان اس غزوے کے وقوع کے وقت جیسے اہم مسائل کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کافی سارا اختلاف، جس میں مشہور روایت کے مطابق اس جنگی مہم کا سبب رسول خدا کا مقصد شام کی حدود میں رومیوں کی عسکری نقل و حرکت اور جنگی تیاریاں تھیں۔ اور غزوہ تبوک جو ہے یہ بعض بحالہ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن میں بیان ضرور کر دیتا ہوں کہ رسول خدا کی غزوات میں سے آخری غزوہ ہے، اور یہ غزوہ سن 9 ہجری رجب اور شعبان اور رمضان کے بارے میں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تبوک کے مقام پر انجام پایا، پیغمبر اکرم نے رومیوں کے ساتھ جنگ کے ارادے سے تبوک کی طرف عزیمت فرمائی، مگر بعض صحابہ بالخصوص مدینہ کے منافقین نے سپاہ اسلام میں شمولیت سے انکار کیا یا مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ نے عزیمت
ہجرت سے قبل علی کو مدینہ میں بطور جانشین مقرر کیا اور سپاہ اسلام کئی دنوں تک تبوک میں قیام کرنے کے بعد رومیوں کے ساتھ جنگ کیے بغیر مدینہ پلٹ آئی۔ غزوہ تبوک کے سلسلے میں قرآن کریم کی کئی آیات نازل ہوئیں جن کی روح سے منافقین رسوا ہوئے اور ان کے چہرے بے نقاب ہوئے اور ان کے منصوبے دشت از بام ہوئے، جن کا ذکر ہم نے قرآن آیات ترجمے کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور شام سے ملنے والی خبریں جو تھیں اس حوالے سے کہ اس زمانے میں ایران اور روم دو بڑی طاقتیں تھیں جن کے درمیان طویل جنگیں بھی ہو چکی تھیں، لیکن انہی تیسری بڑی طاقت کا ابھرنا ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ جزیرہ نمائے عرب کے شمال میں واقع سلطنت روم کے لیے فتح مکہ اور فتح حنین کی خبریں اس کے لیے کچھ زیادہ خوش کن نہ تھی۔ مورخین کے بقول سن 9 ہجری میں تقریباً پورا حجاز مسلمانوں کے زیر نگیں آ چکا تھا اور بہت سے قبائل چاہتے تھے یا حتیٰ نہ چاہتے ہوئے اسلام کا اظہار کرنے لگے تھے، لیکن اسلامی حکومت کو اپنی سرحدوں روم کی جانب سے خطرات لاحق تھے۔ علاقہ شام پر روم مسلط ہو چکا تھا اور رومی افواج مسلمانوں کی حدود پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کرنے لگی تھی۔ آٹا اور گھی فروخت کرنے کی غرض سے مدینہ آنے والے نبطی شامی کی بعض خبروں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن نبطی نے آپ کو اطلاع دی کہ رومیوں نے بہت سے لشکر شام میں فراہم کر دیے ہیں اور ہرکل اور جو ہے عرب کے قبائل لخم، جزام، غسان اور عاملہ کو بھی اپنی صفوں میں شامل کر چکا ہے اور وہ خود شام کے شمالی شہر حمص تک آ چکا ہے۔ رومی فوج کے ہراول دستے تبوک کے شمال میں واقع بلقا میں تعینات کیے گئے ہیں اور رومی اسلامی حکومت کو اپنے لیے خطرناک اور ان کی دشمنی کو خوفناک سمجھتے تھے۔ اور یہ جو ماخوذ ہے یہ انصاب الاشراف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 368 پر اس کو بیان کیا گیا۔ اور ایسی روایات بھی منقول ہیں جن میں مذکورہ بالا سبب بیان کیے بغیر کہا گیا ہے کہ رسول اکرم رومیوں سے جنگ کی غرض سے مدینہ سے عزیمت فرمائی۔ یعقوبی نے لکھا ہے کہ اس مہم سے رسول اللہ کا مقصود جعفر بن ابی طالب کے خون کا انتقام لینا تھا۔ یہ یعقوبی کا جو کہنا ہے جو اس نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا۔ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے باہر صورت مسلمانوں کے درمیان مشہور یہی تھا کہ یہ جنگ بنو الاسفر کے خلاف تھی۔ بالفاظ دیگر عصر رسالت میں شام مشرقی روم کی نو آبادی کی حیثیت رکھتا تھا جس کا دارالحکومت قسطنطینیہ تھا۔ سرحدی علاقوں کو عوام اور حکام عیسائی اور سرحدوں میں سکونت پذیر قبائل شام کی مرکزی حکومت کے اطاعت گزار تھے، جبکہ شام کی مرکزی حکومت مشرقی روم کی کٹ پتلی تھی۔ مکہ میں بت پرست جو تھے وہ بہت تھے اور قلعہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہونے کی وجہ سے جو رومی علاقوں کو عوام اور حکام عیسائی جو تھے وہ سرحدوں میں سکونت پذیر قبائل شام کی مرکزی حکومت کے اطاعت گزار تھے۔ اور وہ بھی جو ہے یعنی کہ بت پرستوں کا جو قلعہ تھا جہاں پر مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہونے کی وجہ سے رومی حکام جو تھے وہ شام پر مسلمانوں کے حملے کے امکان سے خوف زدہ ہو گئے تھے اور سلطان روم مسلمانوں کو اچانک جو ہے وہ چنا اور ان کی قوتوں کو جو ہے وہ زائل کرنا چاہتا تھا اور یہ کام اس نے شام کے حکمرانوں کے سپرد کیا۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی تو آپ نے بھی اچانک اور بے خبری میں رومی حکمرانوں کو حیرت زدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کی عوام اپنے کام کاج میں مصروف تھے اور فصلوں کی کٹائی کا موسم تھا، جبکہ دوسری طرف قحط سالی کی اسی کیفیت علاقے پر طاری تھی۔ آپ نے منزل مقصود کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو جنگ کے اخراجات پورے کرنے کی دعوت دی۔ مسلمان مردوں اور خواتین نے دل کھول کر مدد کی۔ اگر ایک طرف سے عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دینار بطور امداد آپ کی خدمت میں پیش کیے تو ابو عقیل نامی شخص نے جس کے پاس 6 کلو گرام گندم تھی 3 کلو گرام گندم دے دی۔ منافقین نے اس غریب مسلمان کی مدد کو ناچیز قرار دیتے ہوئے طعنے دیے تو خداوند متعال نے ان کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یلمزون آگے الی آخر، وہ لوگ جو نکتہ چینی کرتے ہیں خیرات کے بارے میں ایسے مومنین پر جو اپنی خوشی سے خیرات کرتے ہیں اور جو اپنی محنت مزدوری کے سوا اور کچھ رکھتے ہی نہیں تو ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ خود ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس سے منافقین کی ریشہ دوانی
قوانیاں جو تھی وہ بھی جو ہے وہ واضح تھی، جس میں رسول خدا نے رومیوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ ظاہر کیا تو بعض اصحاب نیز مدینہ کے منافقین نے سپاہ اسلام میں شمولیت سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا، اور رونے والے مومنین جو تھے جنگ سے جو گریزان افراد کے مقابلے میں دین کی راہ میں جاں بازی کے شہدائیوں کی بھی کمی نہ تھی، لیکن تنگ دستی آڑے آ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے رسول خدا سے سواری کی درخواست کی تاکہ رومیوں کے ساتھ جنگ میں آپ کے رکاب میں لڑیں، لیکن آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ تمہارے حوالے کر دوں۔ چنانچہ وہ رونے لگے اور بکائیں کرنے کے عنوان سے مشہور ہوئے، رونے والے۔ خداوند متعال نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 میں ان کو جنگ سے معاف کر دیا۔ آخری غزوہ اور مدینہ میں علی علیہ السلام کی جانشینی کے حوالے سے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے تمام غزوات میں شرکت کی، لیکن رسول اللہ نے پہلی بار اپنے آخری غزوے کے لیے عزیمت سے قبل علی کو مدینہ میں بطور جانشین مقرر کیا تھا، جس پر تاریخ و سیرت اور احادیث کے ماخوذ کا تقریباً اتفاق ہے، گو کہ بعض مورخین نے اس موضوع میں اختلاف کیا ہے۔ بہر صورت منافقین مدینہ میں بغاوت کا ارادہ رکھتے تھے اور گویا رسول اللہ نے منافقین کی ہی منصوبوں کی ناکامی کے لیے آپ کو جانشین مقرر کیا۔ چنانچہ منافقین آپ کی موجودگی کو اپنی سازشوں کے سامنے رکاوٹ سمجھتے تھے اور رسول خدا کے اس اقدام سے ناراض تھے، چنانچہ انہوں نے افواہ اڑائی کہ رسول اللہ مجاہدین کے درمیان علی کی موجودگی کو پسند نہیں کرتے، یا گرمی اور جنگ کی دشواری سے پہلوئی کرنے والوں سے یہ کہا کہ علی بھی ان ہی کی طرح جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ بعض دوسروں نے کہا کہ رسول اللہ کو علی کی جو ہے وہ جو بھی جانشین یا وہ ساری جو چیزیں جو ایک وصایت تھی وہ جو ہے جناب ناگوار تھی، چنانچہ انہیں اپنے گھر کی سرپرستی کے لیے چھوڑ کر گئے۔ چنانچہ علی ہتھیار سنبھال کر شہر کے نواح میں واقع جو مقام تھا اس پر جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی جو اطاعت تھی وہ کرتے رہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافات ہیں جن کو ہم نے صحیح درست کرنے کی نفی نہیں